تاجدار کائنات سخاوت، پیکر طہارت و شرافت، داماد رسول، زوج شہزادی رسول، کاتب قرآن، حافظ قرآن، جامع قرآن، ناشر قرآن، کامل الحیاء والایمان، رفیق نبی، صاحب النبی، ذو النورین، ذو الحجرتین، شہید مظلوم، شہید مدینہ، پیکر حیا، منبع جود و سخا، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر تمام صحابہ کے اندر آپ کو اسلام قبول کرنے کے اندر، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اندر آپ کو چوتھا نمبر حاصل ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کے بعد جس ہستی کو دین اسلام قبول کرنے کا موقع ملا، سعادت حاصل ہوئی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجموعی طور پہ یہ 5واں نمبر بنتا ہے اور مردوں کے اندر یہ چوتھا نمبر بنتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سعادت حاصل کی تو فوری طور پر آپ اپنے یار، اپنے دوست، اپنے غمگسار حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں جہاں پر یہ دونوں ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں پر حضور کی تشریف آوری ہو جاتی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آؤ میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، معطر زبان سے یہ مبارک جملے سماعت فرمائے، برجستہ فوری طور پر آپ کی زبان مبارک سے کلمہ جاری ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، حضور کی غلامی میں آئے، تو جس طرح باقی صحابہ اکرام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو اسی طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسی طرح کے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ کے چچا حکم بن العاص، انہوں نے آپ کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا، آپ کو ڈرانا شروع کر دیا اور آپ کے حوالے سے کہا آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین سے غداری کی ہے۔ آپ کو باندھ دیا گیا رسیوں سے، آپ کو ایک جگہ پہ باندھ کر آپ کو ایک کونے کے اندر قید کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک آپ واپس اپنے دین پر نہیں آئیں گے تو اس وقت تک آپ کو یہ رسیوں سے نہیں نجات ملے گی، اس قید سے نجات نہیں ملے گی، ان مشکلات سے نجات نہیں ملے گی۔ جب یہ مشکلات آئیں، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں تو آپ کو اپنے معاشرے کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آپ کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، تعلقات ٹوٹ گئے، مصائب کے پہاڑ آپ کے اوپر کھول دیے گئے۔ عزیز ساتھیو، ایک طرف غلامی مصطفیٰ ہے، دوسری طرف سٹیٹس کا مسئلہ ہے، مشکلات کا معاملہ ہے، مصائب کا معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا چچا واللہ لا ادعو عبدا ولا افارقہ، فرمایا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں، دین اسلام کو چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ تم مجھے یہ آرام کا لالچ دیتے ہو، مصائب سے نجات کا لالچ دیتے ہو، تم مجھے عزت کا لالچ دیتے ہو؟ فرمایا تم جو مرضی کر لو، یہ جتنی مرضی مشکلات مجھے دے دو، جتنی مرضی پریشانیاں مجھے دے دو، جتنا مرضی مجھے زدوکوب کر لو، فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں جا سکتا۔ آپ نے یہ پیغام دیا، کروں تیرے نام پہ جان فدا،
اور عاشق کی یہی بولی ہوتی ہے. جان جا سکتی ہے, جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے, جسم کے اس کو کٹوایا جا سکتا ہے, لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوٹا نہیں جا سکتا. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا